الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صادق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ صدق سے نکلا ہے۔ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، باب نصر سے ہے۔ دین اسلام سچ کا دین ہے۔ اللہ رب العزت سچے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، جو پیغام لے کر آئے اللہ کا وہ اللہ کے نبی بھی صادق الامین، مشرکین ان کو سچا کہتے تھے۔ پھر جو دین آیا یہ بھی سچا دین ہے۔ اللہ کی کتاب بھی سچی کتاب ہے۔ اللہ کو ماننے والا، نبی علیہ السلام کو ماننے والا، دین کو ماننے والا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب اللہ پاک ہیں، اللہ کے کلام پاک ہے، اللہ کے حبیب معصوم ہیں، تو ان کے ساتھ ایک ناپاک کا جوڑ کیسے لگ سکتا ہے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی باقی گناہوں کی توقع ہو سکتی ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے کہ جتنی یہ اہم بات ہے اتنا اس سے آگے غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ یعنی آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا، آبجیکٹو تھا، گول آف لائف یہ تھا کہ لوگوں کو مکارم اخلاق سکھائیں۔ چنانچہ حافظ ابن ابی دنیا محدث نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی، مکارم اخلاق۔ یہ 10 چیزیں ہیں۔ ان 10 چیزوں کو جو بندہ سیکھ لے گا گویا وہ اپنے اندر اعلیٰ اور اچھے اخلاق پیدا کر لے گا۔ ہم ان بیانات کو اس نیت سے سنیں کہ جو ہم نے سننا ہے اس کو ماننا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ اس میں مکارم اخلاق میں سب سے پہلے ہے سچ بولنا۔ تو سچ بنیاد ہے۔ یوں سمجھیے جیسے ہر درخت کا ایک تنا ہوتا ہے، ہر عمارت کے پلر ہوتے ہیں، پلر نہ رہے عمارت گر جاتی ہے، تنا نہ رہے تو درخت گر جاتا ہے۔ ایسے دین اسلام کا تنا اور پلر وہ سچ ہے۔ جس بندے کی زندگی میں سچ نہ رہا اس کا دین کھوکھلا ہے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ لیا جائے۔ چنانچہ جو بندہ بات کرنے میں سچا ہو اس کو صادق کہتے ہیں۔ فمن اصدق فی الاقوال فہو صادق ومن اصدق فی الاعمال فہو صدوق، جو اپنے اعمال میں سچا ہو وہ صدوق ہوتا ہے۔ ومن اصدق فی الاعمال والاحوال فہو صدیق، جو احوال میں اقوال میں بات بھی سچ کرے عمل بھی سچ کا کرے تو فرمایا کہ وہ شخص صدیق ہوتا ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ صدیق کا مرتبہ نبوت کے بعد کا ہے۔ اس سے دوسرا اور بڑا مرتبہ امتی کے لیے نہیں ہو سکتا، اس سے اوپر نبوت کا درجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی امتی اپنی زندگی میں
جو سب سے بڑی بلندی حاصل کر سکتا ہے وہ صدیق ہونے کی ہے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کا درجہ بعد کا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ سچ اللہ کو کتنا پسند کہ فرمایا کہ تم اپنی لائف میں جو میکسیمم ہائٹس اچیو کر سکتے ہو نا، تصور کر سکتے ہو، وہ صدیقیت ہے۔ چنانچہ یہ انبیاء کرام کی بھی صفت رہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ دیکھیں اپنے پیاروں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا وہ سچے تھے۔ اب ان سچوں کے قافلوں میں جھوٹا کیسے شامل ہوگا؟ مشائخ نے کہا کہ جو بندہ موت کے اندیشے سے بے ڈر ہو کر بات کہہ دے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سچا وہ ہوتا ہے جس کا دل باتیں کرے۔ عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعے حقوق کی ادائیگی کرنا، یعنی جو حقوق اللہ کو بھی پورا کرے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرے، وہ شخص صدیق ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی شیئا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے چند چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچی بات کرو۔ وأوفوا اذا وعدتم، وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ وأدوا اذا اؤتمنتم، اور جب تمہیں امانت ملے تو اس کو ادا کرو۔ واحفظوا فروجکم، اپنی عزت و ناموس شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، بند رکھو نامحرم سے۔ وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو سمیٹو، ان کے ذریعے دوسروں کو نقصان نہ دو، تکلیف نہ دو۔ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث، تین باتیں ایسی ہیں اذا کن فیک، کہ جب وہ تمہارے اندر تین باتیں ہوں، لم یضرک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا میں تمہارا جو بھی نقصان ہو جائے تمہیں کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا۔ اگر تین باتیں تمہارے پاس ہیں، جو کچھ بھی تم سے چلا جائے کچھ نہیں گیا۔ تو تین باتیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث، سچ بولنا، حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا، وعفۃ فی طعمۃ، اور کھانے میں پرہیز کرنا، یعنی حرام سے بچنا، حلال کھانا۔ تو جس بندے میں رزق حلال ہو، امانت کی حفاظت کرے اور بات کا سچا ہو، فرمایا اس کا کوئی بھی نقصان ہو جائے دنیا کا، سمجھو کہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں۔ ابو بکر صدیق لانا فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق فإنہ مع البر وہما فی الجنہ، تم پر لازم ہے کہ سچ بولو، سچ نیکی ہے اور یہ جنت میں جائے گا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تحروا الصدق، تم سچ ڈھونڈتے رہو، سچ کے پیچھے لگے رہو۔ قبلہ جب ہم ڈھونڈتے ہیں نا تو اس کو تحری کہتے ہیں فقہا۔ تو تم سچ کے پیچھے رہو۔ وَإِن رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ الْحَلَقَةَ، اگرچہ تم دیکھو کہ اس میں تمہاری ہلاکت ہے،
یعنی صورتحال ایسی ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ اگر سچ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اس کے باوجود تم سچ پر جمے رہو، فإن فیہ النجات، اس لیے کہ اللہ نے صدق کے اندر نجات رکھی ہے۔ تو انجام کا الصدق ینجی، صدق آدمی کو نجات دے دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس والے فرماتے ہیں کہ 4 خصلتوں سے انسان کو فلاح ملتی ہے، ایک صدق سے، دوسرا حیا سے، تیسرا حسن خلق سے، اور چوتھا شکر ادا کرنے سے۔ جس بندے میں یہ 4 خصلتیں ہوں گی تو گویا وہ بندہ اللہ رب العزت کے ہاں فلاح پانے والا ہوگا۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اللہ کا وہ قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ تو انسان کو یہ فلاح ان 4 چیزوں سے ملتی ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدق کے 6 مراتب گنوائے ہیں۔ پہلا فرماتے ہیں صدق لسان، زبان سے سچ بولنا، یعنی الفاظ بھی جو نکلیں وہ سچ ہوں، جھوٹ پہ مبنی نہ ہوں۔ دوسرا ہے صدق نیت، کہ نیت سچی ہوگی تو وہ بندہ مخلص ہوگا۔ اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے جو عذاب ہوگا وہ 3 بندوں کو، بخاری شریف کی روایت ہے، ان میں ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک مجاہد ہوگا۔ اندازہ کرو کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، مگر تینوں کو جہنم میں پھینکیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ ظاہر میں تینوں نے نیک کام کیے ہوں گے مگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو صدق کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے باوجود پہاڑوں جیسی نیکیوں کے ان بندوں کو اونھے ہوئے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اگر ہمیں جھوٹ کی عادت ہے، اپنے اعمال پہ ناز مت کریں، اپنے آپ کو نیکوں میں تصور مت کریں، اس لیے کہ اللہ کے دفتر میں کہیں جھوٹوں میں نہ ہی نام لکھا گیا ہو۔ تیسرا فرماتے ہیں صدق عزم، کہ انسان ارادہ کر لے تو پھر پکا ہو گیا۔ جیسے عمر لانا نے بات کی تھی کہ اگر میری گردن بھی کاٹ دی جائے تو میں ایسی قوم کا امیر نہ بنوں گا جس میں ابوبکر صدیق موجود ہوں۔ تو یہ صدق عزم تھا ان کا۔ صدق وفا عزم، جو ارادہ کیا اس کو وفا کرنے کا، اس میں سچائی۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک چچا تھے ابن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس کی کمپنسیشن میں انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے آئندہ اپنے رستے میں نکلنے کا موقع دیا تو میں مکافات کروں گا۔ چنانچہ احد کے میدان میں اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا تو قریب کھڑے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھ کر کہنے لگے سعد مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ دشمن سے لڑے، فقاتل قاتل حتی قتل، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے جسم پر 80 زخم لگے ہوئے تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا، کیونکہ چہرے سے پہچان ہی نہیں ہو رہی تھی، اتنے زخم تھے۔ یہ ہوتا ہے صدق وفائے عزم۔ پھر اللہ رب العزت نے اس پر آیت اتاری، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کوہ استقامت تھے وہ لوگ۔ پھر صدق اعمال، صدق اعمال کہتے ہیں کہ انسان کے جلوت اور خلوت کے عمل میں فرق نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جلوت میں اللہ کا دوست ہو، خلوت میں شیطان کا دوست ہو، یہ فرق نہ ہو۔ اس لیے
دعا سکھائی گئی کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وعلانیتی صالحہ. پھر صدق مقامات، جن کو اللہ رب العزت اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے اور وہ اعمال میں سچے ہوں تو پھر ان کو صدق مقامات ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یہ سچے ہیں. وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات کے حاشیے پر میں نے 22 جملے دیکھے جن کو بنی اسرائیل کے صلحاء اجتماعی طور پر مجالس میں پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ فقرات ان کے نزدیک بڑی نصیحت تھی، اور جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے علم سے زیادہ نفع بخش کوئی خزانہ نہیں، غصے سے کم تر کوئی حسب نہیں، عمل سے زیادہ زینت دینے والا کوئی ساتھی نہیں، جہل سے زیادہ عیب لگانے والا کوئی رفیق نہیں، تقوی سے بڑھ کر کوئی زیادہ شرف نہیں، ترک خواہش نفسانی سے بڑھ کر کوئی کرم نہیں، کوئی عمل فکر سے بڑھ کر نہیں، صبر سے اعلیٰ کوئی نیکی نہیں، کبر سے بڑھ کر رسوا کرنے والی کوئی برائی نہیں، نرمی سے بڑھ کر اثر کرنے والی کوئی دوا نہیں، حماقت سے بڑھ کر تکلیف دینے والی کوئی مرض نہیں، طمع سے زیادہ ذلیل کرنے والی کوئی فقیری نہیں، مال جمع کرنے سے زیادہ ذلیل کوئی عادت نہیں، صحت سے زیادہ عمدہ کوئی زندگی نہیں، پاکیزگی سے زیادہ کوئی معیشت خوشگوار نہیں، خشوع سے زیادہ اچھی کوئی عبادت نہیں، قناعت سے زیادہ بہتر کوئی زہد نہیں، خاموشی سے زیادہ نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں، موت سے زیادہ قریب کوئی غائب نہیں، اور صدق سے زیادہ نصیحت کرنے والی کوئی دلیل نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ سچا کلام قرآن ہے، سب سے بہتر ذکر اللہ کا ذکر ہے، والا ذکر اللہ اکبر. سب سے بڑا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. سب سے بڑی شرمندگی قیامت کے دن کی ہے. سب سے بہترین دولت دل کی بے نیازی ہے. سب سے بہترین زاد سفر تقویٰ ہے. سب سے بری کمائی سودی کاروبار ہے. سب سے بڑا پھندا مرد کے لیے عورت ہے. سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے، اور سب سے بڑی نیکی ہر حال میں سچ بولنا ہے. چنانچہ مشائخ نے لکھا ہے کہ سچ سیکھنا آسان نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. چنانچہ بعض بزرگوں نے لکھا کہ مجھے شیخ نے جب حکم دیا کہ تم ہر حال میں سچ بولو تو مجھے 20 سال لگے سچ کی عادت اپنانے میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نیت کر لیں گے تو کل سے ہم سچ بولیں گے، کیونکہ عادت جھوٹ کی بنی ہوئی ہے، بے ساختہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا زبان سے گالی نکلتی ہے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ نے کیا لفظ بولا، کہتے میں نے تو نہیں بولا. اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات اگر اپنے کان میں ہی سنتے تو وہ کان کیا سنیں گے جو اتنے دور بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے بات کرتے ہوئے انسان خود بھی سنے میں کہہ کے آ رہا ہے. چنانچہ رباح بن یزید لخمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سچ کی عادت اپنانے میں 16 سال لگے. اب کچھ جھوٹ تو ایسے ہیں جو بلذت ہیں،
اور ہمیں بولنے کی عادت ہے. مثال کے طور پہ فون پہ بات کر رہے ہیں, میں 1 سیکنڈ میں آتا ہوں. اب آپ بتائیں کوئی 1 سیکنڈ میں جا کے آ سکتا ہے؟ اب جھوٹ ہے. فرشتوں نے تو وہی لکھنا ہے نا جو کہا. یہ ہے گناہ بے لذت, گناہ بھی کیا لذت بھی نہیں کوئی. تو آپ غور کرنا شروع کریں اپنے اوپر, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ میری لائف کیا ہے. لوگوں کی باتیں وہ ساری عمر سنتے رہے, اپنی بھی سنیں. کوشش کریں کہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں گا میں دھیان دوں گا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. اگر کنکریاں جمع کرنا شروع کر دیں نا ہر جھوٹ کے اوپر, تو ہمارا گھر پہاڑ کے اندر ہمارے گھر میں پہاڑ آ جائے, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ آج کے زمانے میں شیطان بدبخت نے جھوٹ کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بہانہ رکھ دیا. کیونکہ جھوٹ کا نام لینے سے تو پھر کچھ کراہت طبیعت میں آتی ہے, بہانے کے نام سے کراہت ہی ختم. تو جی میں نے بہانہ کر دیا, بیوی کہتی ہے خامد کو بہانہ کر دیا, بیٹی کہتی ہے میں نے ابو کے سامنے بہانہ کر دیا. یہ کیا بہانہ ہے؟ جھوٹ ہے. تو اس بات پہ غور کریں. جو بہانے کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھگتا دیا, یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. اللہ کے ہاں جھوٹ لکھا جاتا ہے. تو آج کی مجلس میں یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہم نے اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو خود سننا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی جھوٹ کی عادت ہے مجھے. اور یہ نہیں کہ فاسق و فاجر جھوٹ بولتے ہیں, تہجد گزار نیکوکار محنت نہیں کی ہوتی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے. موقع ایسا آ جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں وقتی شرم سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. آپ سوچئے کہ وقتی شرم سے بچنے کے لیے قیامت کے دن کی شرمندگی کو مول لے لیتے ہیں. کتنے نقصان کا سودا ہے. چنانچہ جو شخص سچ بولتا ہے اس کی 4 علامات لکھی ہیں. پہلی حلاوت, کہ سچ بولنے والے انسان کی بات میں حلاوت ہوتی ہے. ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں, بات کرتا ہے دل کھنچتے ہیں اس کی طرف. اس کے منہ سے بات نکلتی ہے دوسرے بندے کے دل کو ٹچ کرتی ہے. تو سچے بندے کی پہلی نشانی اس کی کلام میں حلاوت ہوتی ہے. دوسری بات کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہیبت دے دیتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب, اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی. یہ نہیں ہوتا کہ وہ غصہ کرتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, نہیں. جیسے شیر خاموش بیٹھا ہو نا اس کی ایک ہیبت ہے, اسی طرح اللہ والے خاموش بھی بیٹھے ہوں ان کا ایک رعب ہے. نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے یہ بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. ہم نے دیکھا بہت سارے ہمارے علماء دوست کہتے تھے میں آپ کے حضرت کو ملوں گا نا میں نے یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے یہ پوچھنا ہے. ہم کہتے تھے ضرور پوچھنا ضرور پوچھنا. جب آتے تھے ایک نظر پڑتی تھی چہرے پہ تو سب بولتی بند ہو جاتی تھی. بات ہی نہیں ہوتی تھی. اے لکھائے تو جواب ہر سوال بات مشکل حل شود بے کیل و کال.
کوئی کتنا بھی ہو خوددار لیکن ہم نے دیکھا ہے، کوئی کتنا بھی ہو خوددار لیکن ہم نے دیکھا ہے، حضور حسن آ کر دست بستہ ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ والوں کو اللہ وہ حسن دے دیتے ہیں، ان کے چہروں پہ وہ نور ہوتا ہے کہ مجلس میں انسان آتا ہے بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہیبت ہوتی ہے۔ تیسرا، چہرے پہ ملاحت ہوتی ہے، شگفتگی ہوتی ہے، یہ عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر، اس کا نور اللہ تعالی بندے کے چہرے پہ سجا دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ ان کے دلوں میں طمانینت ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ رہیں، بہت پریشانی کا وقت ہوگا ان کے دل مطمئن ہوگی، دل پرسکون ہوگے۔ جو پریشانی ہوگی وہ ظاہر پہ ہوگی، ان کے باطن میں جمعیت ہوگی۔ تو دل کے اندر طمانینت کا ہونا یہ چوتھی نشانی ہے۔ جو انسان سچ کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کچھ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ سب سے پہلی فراست مومنانہ، جتنا سچا انسان ہوگا اس کو وژڈم اللہ دیں گے، فراست مومنانہ دیں گے، پہچان لیں گے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کراچی میں تھے تو ایک عالم آئے اور وہ یہی کوئی سوال پوچھنا چاہتے تھے تصوف کے بارے میں، انہیں اپنے علم پہ بڑا ناز تھا۔ تو وہ وضو کرنے گئے تو میں نے سوچا کہ حضرت کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت فلاں صاحب تشریف لائیں۔ عرض کیا تو حضرت میری طرف کچھ دیر دیکھا، فرمانے لگے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ بندہ اس کے سامنے آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کس نیت سے آیا ہے۔ اتنی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ اس کے سامنے بندہ آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ کس نیت سے آیا ہے۔ فرمایا یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں۔ چنانچہ سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ مصر میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نقشبندیہ سلسلہ کے۔ ایک مرتبہ فقہا نے ان کی طرف ایک عالم بڑے فقیہ کو بھیجا، فقیہ شہر کو بھیجا کہ آپ جا کے ان سے 10 سوال پوچھیں، پتہ چلے ان کے عقائد کیا ہیں، یہ ٹھیک ہیں یا نہیں، بدعتی تو نہیں۔ چنانچہ فقیہ شہر ان سے سوال پوچھنے کے لیے آئے۔ جب وہاں پہنچے تو سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ نے سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے۔ تو یہ فراست مومنانہ ہوتی ہے۔ سنی حدیث مبارکہ، من طلب اللہ بالصدق اعطاہ مرآۃ یبصر فیہا الحق والباطل۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو ایسا آنکھیں دے دیتا ہے، آئینہ دے دیتا ہے کہ جس کے اندر وہ حق اور باطل کے فرق کو پہچان لیتے ہیں، ان کو فرقان مل جاتا ہے، فرق بین الحق والباطل۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو کہا کہ جو شخص دائمی فرض ادا نہ کرے اللہ اس کے وقتی فرض کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ جو شخص دائمی فرض کو ادا نہ کرے اللہ اس کے وقتی فرض کو قبول نہیں کرتا۔ پوچھا دائمی فرض کیا ہے؟ فرمایا صدق۔ من لم يؤد الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت۔ یعنی جھوٹے بندے کی گویا نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دائمی فرض تو پورا نہیں کر رہے،
یہ وقتی تمہارے عمل کہاں قبول. تیسری بات نکتے کی بات ہے. سچ بولنے والا سوداگر کبھی مفلس نہیں ہوتا. سچ بولنے والا سوداگر کبھی مفلس نہیں ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ بزنس مین ہو, سچ بولنے والا ہو اور مفلس ہو. تجربہ کر لیجئے, آپ نظر دوڑا لیجئے, کوئی بھی آپ کو ایسا تاجر ملے گا جو سچ بولنے والا ہو ہمیشہ غنی ہوگا. تو سچ انسان کو غنی بنا دیتا ہے. چوتھی بات کہ اللہ رب العزت نے سچ بولنے والے کے لیے قرآن مجید میں 5 انعامات کا تذکرہ کیا ہے. سچ بولنے والے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں 5 انعامات کا تذکرہ کیا. اب یہ سمجھنا بندے کا کام ہے. پہلی بات کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے پریشانی میں سے مخرج نکال دیتے ہیں اور اس کو سکون میں داخل فرما دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ میں کتنی پریشانی تھی. لوگ جان کے دشمن تھے, گھر کے گرد تلواریں لے کے کھڑے تھے, کیسی عجیب صورتحال تھی. مگر رب کریم نے ان میں سے نکالا اور بخریت و حفاظت اللہ نے مدینہ طیبہ پہنچا دیا. چنانچہ رب ادخلنی مدخلا صدق, مدینہ طیبہ داخل ہونے کا اشارہ ہے. اس طرح ہر دور اور ہر زمانے میں جو سچ بولنے والا انسان ہوگا اللہ اس کو ان پریشانیوں سے, ان حاسدوں سے, ان دشمنوں کے نرغوں سے نکال کر امن کی جگہ تک پہنچا دے. یہ پہلا انعام. اور دوسرا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. تو یہ مخرج صدق کیا ہوا بھائی؟ یہ تو مدخل صدق تھا کہ دشمنوں سے نکل کر امن کی جگہ پہنچ گئے. پھر دیکھیں اللہ نے مدینہ میں شاہی عطا فرما دی. تو یہ مخرج کیا ہوا؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ دوسرا سبق ہے کہ بسا اوقات تم اپنے آپ کو دشمنوں کے سامنے عاجز پاؤ گے, کمزور پاؤ گے. وہ کبھی ہوں گے اور تم کمزور ہوگے, وہ کثیر ہوں گے تم قلیل ہوں گے. مگر اگر تمہارے ساتھ سچ کی صفت ہے, اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان دشمنوں سے مقابلے میں کامیاب فرمائیں گے اپنی مدد کے ساتھ. صحابہ کو اللہ نے کامیاب کیا. فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا, یاد کرو اس وقت کو, اذ انتم قلیل, جب تم تھوڑے تھے, مستضعفون فی الارض, زمین میں کمزور تھے, تخافون, تم ڈرتے تھے, ان یتخطفکم الناس, کہ تمہیں دشمن اچک نہ لے, اتنے تھوڑے تھے. فآواکم, اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وأیدکم بنصرہ, مدد سے تمہیں مضبوط کیا. ورزقکم من الطیبات, کھانے کو طیب رزق دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مخرج صدق سے مراد اللہ کی مدد کا آنا اور بدر میں مسلمانوں کا نہتے ہونے کے باوجود کافروں پر غالب آ جانا. بدر سے پہلے کافر یہ سمجھتے تھے یہ تو چند لوگ ہیں, ہم جب چاہیں گے ان کا نام مٹا دیں گے. وہ یہی سمجھتے تھے ہم جب چاہیں گے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنی بار ایسا ہوا اللہ نے چڑیوں سے باز مروا دیے اور اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو بدر کے میدان میں اللہ نے چڑیوں سے باز مروائے. اس کے بعد پھر کافروں کو سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو ایک ہے مدخل صدق کہ بندے کو امن تک پہنچا دینا پریشانی کی جگہ سے نکال کر. دوسرا ہے کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اس کو غالب کر دینا. تیسرا ہے لسان الصدق. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. لسان صدق کہتے ہیں کہ بندے کے تذکرے مشہور کر دینا. جو سچ بولتا ہے اللہ تعریفوں کے انبار لگا دیتے. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں تینوں بڑے مذاہب کے اندر ان کی عزت ہے, ان کا اکرام ہے. مسلمان بھی اکرام کرتے ہیں, عیسائی بھی اکرام کرتے ہیں, یہودی بھی اکرام کرتے ہیں, سب کے نزدیک معزز. سبحان اللہ. اللہ نے ان کے دیکھو کیا تذکرے دنیا میں پھیلا دیے. تو اس کو لسان صدق کہتے ہیں کہ اگر تم سچ پہ جمے رہو گے تو آنے والی دنیا تمہارے سچ کے تذکرے کیا کرے گی. آج دیکھو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو صدیق کا نام ساتھ آتا ہے. پھر قدم الصدق. قدم الصدق کہتے ہیں مرتبہ اونچا ملنا, مقام اونچا ملنا. فرمایا بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. سبحان اللہ. یہ تو جو پہلے تین باتیں تھیں یہ دنیا کی تھی نا, کہ دشمنوں کے نرغے سے نکل گئے, امن کی جگہ پہنچ گئے, تذکرے مشہور ہو گئے. اب چوتھی بات کہی کہ اتنا ہی نہیں کہ یہاں ملے گا, آگے بھی ہے. اور وہ کیا کہ اللہ کے ہاں تمہیں مرتبہ بھی پھر بلند عطا کیا جائے گا. بھائی بلند مرتبہ ملا تو پھر اس پہ بات ختم ہو گئی. فرمایا نہیں, بلند مرتبہ ملنے کے بعد ایک فائنل ڈیسٹینیشن بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مقعد صدق. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ کا دیدار ہوگا تمہیں. تو یہ 5 انعام اس شخص کو ملتے ہیں جو سچ کو اپناتا ہے. غور کیجئے کہ اگر یہ نعمتیں حاصل ہوں تو یقیناً دنیا کی سب سعادتیں اس شخص کو حاصل ہو گئی. پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی ملائکہ کے سامنے اپنے سچے بندے کے اوپر فخر کرتا ہے. فخر فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو. سبحان اللہ, کیا مقام ہے اس بندے کا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرمائیں. کسی کا شعر ہے تیرے عشق نے مجھے غم دیا, میرے غم کی عمر دراز ہو. تیرے عشق نے مجھے غم دیا, میرے غم کی عمر دراز ہو. وہ مقام آئے خدا کرے, میرے عشق پہ تجھے ناز ہو. اللہ کرے کہ وہ مقام آئے کہ ہمیں اللہ سے ایسی محبت ہو, اللہ فرشتوں کی محفل میں فخر فرمائے میرے بندے کو دیکھا. تیرے عشق نے مجھے غم دیا, میرے غم کی عمر دراز ہو. وہ مقام آئے خدا کرے,
میرے عشق پہ تجھے ناز ہو. پانچویں بات، حضرت بابا جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جو مستجاب الدعوات تھے، ولایت کبریٰ کے مقام کے بزرگ تھے. جس شخص کے بارے میں دعا کر دیتے تھے کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، 3 راتوں کے اندر اندر اس کو زیارت نصیب ہوتی تھی. اور یہ 1-2 دفعہ کی بات نہیں، یہ سینکڑوں قصے ہیں، ہمارے اپنے مشاہدے میں آئے. درجنوں مرتبہ دعا کروائی پوری، دعا کروائی پوری. تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ مقام کیسے ملا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، جو بات زبان سے نکلتی ہے پوری ہوتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اللہ اس زبان کی نکلی ہوئی ہر دعا کو پورا کر دیتے ہیں. ہماری دعاؤں میں جھوٹ رکاوٹ ہے. جھوٹے کی بات کہاں؟ دیکھیں نا، ایک بندہ ہم سے جھوٹ بولے، ہم اس پہ اعتماد چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہماری نظر میں گر جاتا ہے، جی جھوٹ ہے. تو سوچیں، ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ہم بھی تو اللہ کی نظر میں پھر گر جائیں گے. اس لیے اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا جھوٹ تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نماز میں ہم اللہ سے عہد کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اور پریکٹیکل زندگی میں کس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے نفس کی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو نماز میں اللہ کی عبادت کا دعویٰ اور پریکٹیکل زندگی میں نفس کو پوجنا جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے جس نے اپنے دل میں کسی غیر محرم کو بٹھا لیا، بات کر کے، فون کر کے، میسج کر کے، مل ملا کے، یہ نہ کہا کہ میرا ایک تعلق ہے، اس نے اللہ کو اپنا معبود نہیں بنایا، کسی اور کو بنا لیا. اور کئی تو کہتے ہیں جی بات تو وہ کرنی ہے جو میرا دل چاہے گا. بھئی یہ میرا دل کہاں گیا؟ بات تو وہ کریں گے جو اللہ چاہیں گے. ہماری چاہت کیا چیز ہے؟ جب کلمہ پڑھا ہم نے اپنی چاہتیں سب قربان کر دی، ہماری مرضی کہاں رہی؟ اب تو اللہ کی مرضی رہ گئی. تو اب تو ہم وہ کریں گے جو اللہ کی مرضی ہو. اس لیے اس بات پہ بھی اپنے دل کو کھنگالیں. کوئی بت تو نہیں اندر. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کیا مورتیاں ہیں جو تم نے اندر رکھی. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو خدا پرست بننا معنی رکھتا ہے. جو بھی سچا ہوگا وہ ایک اللہ کو اپنا معبود بنائے گا اور خلاف شریعت کسی اور سے محبت کا تعلق نہیں جوڑے گا. یہ نفسانی، شیطانی، شہوانی سب محبتیں یہ انسان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. سچا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے،
کل میت بین یدی الغسال، جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے نا، کہ جیسے اس کو حرکت دے وہ ویسے ہی ہوتا ہے، اسی طرح مومن شریعت کے سامنے ایسا ہی ہوتا ہے، سدھایا ہوا جانور، اس کی نکیل جس کے ہاتھ میں ہونا پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ مومن کی یہی صفت، شریعت کے پیچھے سدھائے ہوئے جانور کی طرح چل رہا ہے، بس جو حکم شریعت ہے اسی پر آمین ہے، اسی پر لبیک ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر ہم کسی اور کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں خلاف شرع، ہم اللہ سے بہت بڑی بے وفائی کرتے ہیں۔ سنیے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، نکتہ ہے اس میں طلباء کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا۔ جب اللہ نے غیر سے ہمیں چن لیا، اب ہم بے وفائی کر کے اللہ کے سوا کسی اور کو تو چنتے ہیں، تو بے وفائی ہے نا۔ اللہ نے تو غیروں سے ہمیں چنا کہ میرے بندو ہم نے تمہیں چن لیا۔ حیرت کی بات ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لفظ تھا، مگر مستقبل کا تذکرہ کیا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آنے والے وقت کا تذکرہ ہے، اور اس امت کے لیے ماضی کا سیگا، چنے جا چکے۔ واہ میرے مولا، تیری رحمت کی کیا نظر ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر۔ تو جب اللہ نے چن لیا تو اب ہم اللہ پر غیر کو کیوں چنیں؟ اس لیے محبوب حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے، محبوب حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالی سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کریں گے، تو پھر جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، ہم سچوں سے ان کی سچائی کا تذکرہ کریں گے، ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو جب سچوں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سچا بھی فرما رہے ہیں، سچے کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں ان کے لیے۔ جب سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہوگا تو پھر جھوٹیے سوچئے کہ پھر جھوٹوں کا اس دن کیا حال ہوگا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عشق مجازی میں پڑھنے والے ہوں گے نا، ماں سوا سے محبت کرنے والے، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے۔ اور دلیل قرآن عظیم الشان، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر ہٹ کے شریعت سے غیر کے ساتھ محبت کر لیتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں، ان کے بھی چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس جھوٹ کی زندگی سے نکل کر سچ کی زندگی کو اختیار کر لیں۔ اصل میں ہم نے سچ کی برکتیں بھی دیکھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، سچ کی برکتیں نظر آتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کی فہرست میں شامل، الحمدللہ، مگر گناہوں کی وجہ سے اسلام کی برکتیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اللہ کی مدد آتی ہے، نہ ہم اپنے کاموں کو سنورتے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اسلام کی برکتوں کو کیا دیکھا؟ اور اس میں رکاوٹ ہمارے گناہ۔ آج ہم اگر گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی برکتوں کے آج دروازے کھل جائیں۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے
कसूर अपना निकल आए। फलां ने कारोबार बांध दिया है, बेटी का रिश्ता किसी ने बांध दिया है, फलां के कुछ करने से बीमार हो गया है। किसी के करने से कुछ नहीं हुआ, हमारे अपने गुनाहों ने हमारे ऊपर इन मुसीबतों को ला दिया। तो मकारिम अखलाक में से सबसे पहला खुल्क जो है वो है सच बोलना। सच बोलिए और फिर इसकी बरकतें आंखों से देखिए। चंद दिन आपको महसूस होगा, लेकिन झूठ जितना तेज भागे, झूठ जितना भी तेज भागे, बिल आखिर सच उसको पकड़ लिया करता है। सच बोलने का एक बड़ा फायदा यह है कि बंदे को यह याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने पहले क्या कहा था। तो जो इंसान, जो सालिक अल्लाह से जुड़ना चाहता है, अल्लाह सच्चे हैं, वो झूठ के होते हुए अल्लाह से जुड़ नहीं सकता, अल्लाह से वसल नहीं पा सकता, झूठ को छोड़ना पड़ेगा। इस बीमारी से हमें इलाज मुआवजा करवाना पड़ेगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें झूठ की बीमारी से शिफा अता फरमाए और हमें सच की जिंदगी अता फरमाए। सच इंसान को हमेशा इज्जतें देता है। यानी नबी अलैहिस्सलाम का फरमा देना कि अगर तुम्हें हलाकत नजर भी आ रही है, फिर भी अगर सच बोलोगे तो अल्लाह ताला सच की वजह से तुम्हें निजात अता फरमा देगा। हमने अपनी जिंदगी में कई दफा मुशाहिदा किया है। बात डर रहा होता है बंदा, बता दूंगा, जिल्लत होगी, शर्मिंदगी होगी, जो कोई गलती की थी, वो गलती बता देता है, अगले बंदे की नजर में उसका कद बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाती है, वो जिसने मुझे सच बात बता दी। हैरत की बात है कि गलती भी की थी, सच बोल के उल्टा इज्जत पा ली। तो इसलिए आज से बहाने खत्म और सच की जिंदगी शुरू। इसलिए कि हम सच्ची जात के साथ वसल हासिल करना चाहते हैं, कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें सच पर कायम भी फरमाए, सच की आदत अपनाने की भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें झूठ की जिल्लत से महफूज फरमाए। हदीस पाक में है कि जो शख्स झूठ बोलता है उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ते उससे 2 मील दूर चले जाते हैं। हम उस बू को महसूस करें या ना करें? अब बताइए कि जो इतना झूठ बदबूदार है, ऐसा झूठने वाला बदबूदार शख्स क्या अल्लाह से वासिल हो सकता है? तो हमें झूठ की आदत को छोड़कर सच को अपनाएं। क्या होगा? एतराफ कर लेंगे कसूर का, मान लेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, वक्ती तौर पर शर्मिंदगी होगी, मगर अंजाम देखना, अंजाम अल्लाह दिलों में इज्जतें डाल देते हैं। झूठ बोलने वाला कभी रुसवा, सच बोलने वाला कभी रुसवा नहीं हो सकता। अल्लाह ने सच के साथ इज्जत को नत्थी कर दिया है। जिसने सच को पकड़ लिया, इज्जतों ने उसको ढांक लिया। क्यों अनजान लोग मशाइख से मोहब्बत करते हैं? उनकी सच की जिंदगी होती है, अल्लाह अजनबियों के दिलों में मोहब्बतें डाल देते हैं। हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह तजल्लियात में उन्होंने वाक़या लिखा है कि मैं सफर करता था ट्रेन में और कई मरतबा रास्ते में कोई छोटा स्टेशन आता तो मैं नाम पढ़ता कि कौन सा स्टेशन आ गया, कितना वक्त बाकी रहता है। तो फरमाते थे कि जब मैं खिड़की में से, विंडो से चेहरा बाहर निकाल के स्टेशन का नाम पढ़ने लगता था तो जो प्लेटफॉर्म पे लोग चले जा रहे होते थे वो आके मेरे करीब खड़े हो जाते थे। कोई तारुफ करवाता नहीं था, किसी को पता नहीं था, उनके चेहरे का नूर बता देता था ये कोई मसीहा है। तो सच की वजह से अल्लाह ताला चेहरे पे नूर अता फरमाते हैं, दिलों में मोहब्बतें डाल देते हैं, इज्जतें अता फरमाते हैं, दुश्मनों से, हासदों से अल्लाह ताला महफूज फरमाते हैं।
اللہ رب العزت ہمیں اس خلق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. من کی دنیا, من کی دنیا, سود مستی جذب و شوق. تن کی دنیا, تن کی دنیا, سود و سودا مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دھن, جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات. تو جھکا جب نفس کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضي الله إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. برے دین سے, بری بات سے, بری بات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ, یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں, لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ کو نہ پکارے تو کس کو پکارے. پیارے اللہ, ہم جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں, لیکن آپ کے جیسے تو ہمارا کوئی رب نہیں, آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں. پیارے اللہ, آپ ہماری صداؤں کو سن لیجئے, ہماری دعاؤں کو سن لیجئے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں, آپ کے در پہ آئے ہیں, معافی مانگنے کے لیے آئے, اپنی تزکیے کے لیے آئے ہیں, اپنی تصفیے کے لیے آئے ہیں. اللہ جی آپ پاک کر دیجیے, اللہ جی آپ صاف کر دیجیے. پیارے اللہ, بچہ گندا ہوتا ہے, میں اس کو پھینک نہیں دیا کرتی,
ماں اس کو نہلاتی ہے، دلاتی ہے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیتی ہے، پھر اس کو سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے. پیارے اللہ آپ انہیں پاک کر دیجئے، آپ انہیں صاف کر دیجئے، اپنی رحمت کے سینے سے لگا لیجئے، آپ ان سے پیار کر لیجئے، آپ ان سے پیار کر لیجئے. پیارے اللہ محبت فرما دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ شمال جنوب سے اور مشرق و مغرب سے یا اللہ آپ کے بندے چل کر آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے، آپ کی محبت میں آئے. اللہ جی لاج رکھ لیجیے، اللہ جی لاج رکھ لیجیے. بہت دور سے آئے اور بہت دیر سے آئے، بہت دور سے آئے ہیں اور بہت دیر سے آئے ہیں، تھکے ہارے آپ کے دربار پر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے ہیں. پیارے اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے. میرے بڑھاپا لے کر آئے ہیں، جوانی لے کر آئے ہیں، بیمار اپنی مرضیوں کے ساتھ آئے ہیں، اب نہ جانے کتنے قرضوں کے ساتھ آئے ہیں. پیارے اللہ لاج رکھ لیجیے، اللہ جی لاج رکھ لیجیے. محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ جی محروم نہ فرمائیے. آپ کے در کا محروم بڑا محروم ہوا کرتا ہے، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے. آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں اور آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں. پیارے اللہ آپ کا دربار بڑا دربار ہے. اللہ دنیا کا فقیر کوئی اونچا دروازہ دیکھتا ہے تو صدا بھی اونچی لگاتا ہے، مطالبہ بھی اونچا کرتا ہے. پیارے اللہ آپ کے در سے بڑا در کس کا ہوگا، آپ کے گھر سے بڑا گھر کس کا ہوگا. پیارے اللہ ہمارا مطالبہ بھی بہت اونچا ہے. پیارے اللہ اپنی رضا دے دیجیے، اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اللہ اپنا قرب دے دیجیے، اللہ اپنی ولایت دے دیجیے. پیارے اللہ اپنا قرب دے دیجیے، اللہ اپنی ولایت دے دیجیے، اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اللہ اپنا عشق دے دیجیے. پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ نافرمانی میں گزار دیا، جوانی کے قیمتی لمحات نافرمانی میں گزار دیے. اللہ نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوتی ہے اور کس حال میں ہوتی ہے، کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اختیار سے ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، اللہ ہمیں حضور والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما. کہ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے کتنے غم کے مارے دور دراز سے چل کر آئے ہیں. بہت سی تمنائیں تو وہ ہیں اللہ جن کو مخلوق کے سامنے کہہ کر شرم آتی ہے. یا اللہ تمام کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، دلی آرزوؤں کو پورا فرما. پیارے اللہ تمام کو نسبت کا نور عطا فرما. اللہ ایک کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ ایک کو بھی محروم نہ فرما، اللہ ایک کو بھی محروم نہ فرما. سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرما. پیارے اللہ مکاتب قرآنیہ، مدارس اسلامیہ، مساجد دینیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور مراد کی دعوت و تبلیغ، یا اللہ تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ سب پر اپنی محبت کی نظر شامل حال فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.